السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم ترجمہ کریں گے یہاں سے وفی صباح اليوم التاسع وهو يوم عرفة يذهب الحجاج إلى عرفات ويظلون هنالك يدعون ويذكرون الله ويذهبون منها إلى المزدلفة ويبيتون هنالك وفي صباح اليوم العاشر يرجعون إلى منى وينحرون وذلك يوم النحر وهو يوم العيد۔ اليوم التاسع نواں دن، نواں، ٹھیک ہے۔ التاسع اگر آپ تسعۃ ایام کر دو گے تب تو 9 دن ہو جائے گا، تسعۃ ایام 9 دن، سمجھ رہے ہو، 9 ڈیز۔ لیکن الیوم التاسع موصوف صفت کی اگر آپ شکل لاؤ گے، سمجھ رہے ہیں، اور التاسع صفت بن کر اگر آئے گا تو پھر یہ ہمارا نواں دن ہو جائے گا۔ الثانی، الیوم الثانی، الیوم الثالث، الیوم الرابع، ایسے۔ اور صبح، اور جو ہے 9ویں دن کی صبح میں، اور وہ کون سا دن ہے؟ وَهُوَ يَوْمُ عَرَفَةَ، اور وہ عرفہ کا دن ہوتا ہے۔ عرفہ کا دن کیا ہوتا ہے؟ عرفہ کیا ہوتا ہے؟ یوم عرفہ کس کو بولتے ہیں؟ کہ یذهب الحجاج الى عرفات، حجاج جاتے ہیں عرفات کی جانب، وہ یوم عرفہ ہوتا ہے۔ تو 9ویں دن کی صبح میں یذهب الحجاج، ترجمہ یہاں سے ہوگا وفی صباح الیوم التاسع یذهب الحجاج، تو یوم عرفہ بیچ میں آ گیا ہے جملہ معترضہ کے طور پر، ٹھیک ہے۔ اور 9ویں دن کی صبح میں، اور وہ عرفہ کا دن ہوتا ہے، حجاج جاتے ہیں، حاجن کی جمع ہے حجاجن، الی عرفات، میدان عرفات میں جاتے ہیں۔ وَيَظَلُّونَ هُنَالِكَ يَدْعُونَ وَيَذْكُرُونَ اللَّهَ، اور وہ وہاں دن گزارتے ہیں۔ ظل یظل، دن گزارنے کے معنی میں، دن بھر کوئی کام کرنا، تو وَيَظَلُّونَ هُنَالِكَ يَدْعُونَ، وہ وہاں پر دن بھر دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ وَيَذْكُرُونَ اللَّهَ، اور دن بھر اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، یہ ترجمہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور وہ وہاں پر دن بھر اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور اللہ سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ وَيَذْهَبُونَ مِنْهَا إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ، اور وہ جاتے ہیں وہاں سے مزدلفہ کی جانب۔ وَيَبِيتُونَ هُنَالِكَ، اور وہاں پر وہ رات گزارتے ہیں۔ باتا یبیتو، رات گزارنے کے معنی میں آتا ہے۔ وَيَبِيتُونَ، اور وہ رات گزارتے ہیں، هُنَالِكَ، وہاں پر وہ رات گزارتے ہیں۔ دیکھیے بات یبیتو افعال ناقصہ میں سے ہے، لیکن افعال ناقصہ میں سے یہ تب ہوگا جبکہ اس کے معنی رات بھر کسی کام کے کرنے کے آئیں گے۔ یہاں پر فعل تام کے طور پر استعمال ہوا ہے، رات گزارنا، ٹھیک ہے۔ جیسے بات الولد، لڑکے نے رات گزاری، بات ختم ہو گئی، فعل فاعل ہو گیا۔ تو اب یہاں پر ترکیب اس کی فعل اور فاعل کی ہو جائے گی، کیونکہ یہ فعل تام کے طور پر استعمال ہوا ہے، ناقص کے طور پر نہیں ہوا ہے۔ اور وہ وہاں پر رات گزارتے ہیں۔ وفی صباح الیوم العاشر، الیوم العاشر پھر وہی ہو گیا 10واں دن، ٹھیک ہے، 10ویں دن کی صبح میں۔ یرجعون الی منن، وہ لوٹتے ہیں مینا کی جانب۔ الی منن، اس کو منن پڑھیں گے، الی مینا نہیں پڑھیں گے، کیونکہ یہ الف تب پڑھا جائے گا جبکہ اس پر الف لام ہو، الی المنا ایسے، لیکن اس پر الف لام نہیں آتا تو منن ہوگا۔ الی منن، مینا کی جانب وہ لوٹتے ہیں۔ وَيَنْحَرُونَ، نحر ینحرو، اس کے معنی آتے ہیں قربانی کرنے کے، نحر ینحرو قربانی کرنا، ظل یظلو دن گزارنے کے معنی میں، اور وہ وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ قربانی کرتے ہیں۔ وَذَلِكَ يَوْمُ النَّحْرِ، یہ نحر مصدر ہے نحرہ کا، اور یہی قربانی کا دن ہوتا ہے۔ وَذَلِكَ، اور وہی یوم النحر قربانی کا دن ہے۔ وَهُوَ يَوْمُ الْعِيدِ، اور وہی عید کا دن ہے، ٹھیک ہے۔ تو 10واں دن جو ہوتا ہے وہی قربانی کا دن اور عید کا دن ہوتا ہے۔ وَكَانَ أَبِي اشْتَرَى بَقَرَةً ثَمِينَةً لِلذَّبْحِ، اور میرے ابو نے، کانا فعل ماضی پایا، اشترا تو ترجمہ کریں گے خرید لیا تھا، میرے ابو نے خرید لی تھی، کیا خرید لی تھی؟ بقرتن سمینتن، یہ موصوف صفت ہے، ایک کا ترجمہ کریں گے کیونکہ نکرہ ہے، ایک موٹی تازی گائیں، ایک موٹی تازی گائیں میرے ابو نے خرید لی تھی، للذبح قربانی کے لیے، ذبح یہاں پر قربانی کے معنی میں، قربانی کے لیے۔ قالا، تو انہوں نے کہا، ابو نے کہا کہ فیہا سبعۃ سہام، اس میں جو ہے سبعہ 7، سہام بولتے ہیں حصے، سبعۃ سہام 7 حصے ہیں۔ سہمون جمع سیام حصے کے معنی میں آتا ہے، تیر کے معنی میں آتا ہے، تیر کے معنی میں، لیکن یہاں پر حصے کے معنی میں آیا ہوا ہے۔ سبعۃ سہام، اس میں 7 حصے ہیں۔ دیکھو سہمون مذکر ہے لیکن سبعۃ مؤنث آیا ہوا ہے،
مضاف مضاف الیہ کا دونوں میں کنیکشن ہے. سبعۃ سہام یہ گنتی جو سیکھتے ہیں کہ 7 آدمی 8 جو ہے 8 لڑکیاں 10 لڑکے 10 استاد، تو اس کی عربی کیسے بناتے ہیں، یہ چیز گرامر میں بہت مشکل مانی جاتی ہے اور اس کو سیکھنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے. لیکن الحمدللہ ہم اپنی گرامر کی جو ہماری کلاسیں چلتی ہیں ہم اس میں سب چیزیں سکھاتے ہیں اور اس کے اندر باقاعدہ مشق بھی کراتے ہیں. تو اگر آپ یہ سب گنتیاں سیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری گرامر کی کلاسیں جوائن کر کے وہاں سے آپ سیکھ سکتے ہیں. فیہا سبعۃ سہام اس میں 7 حصے ہیں. کیسے کیسے 7 حصے، اثنان لی 2 تو میرے ہیں، 2 لی ولی امی کا میرے اور تیری امی کے، مطلب 2 تو ایک تو میرے واسطے ہو گیا، ولی امی کا اور ایک تمہاری امی کے واسطے ہو گیا. یہ جنہوں نے کتاب لکھی تھی وہ خود بتا رہے ہیں کہ میرے ابو نے یہ کہا تھا کہ 2 تو یعنی 2 ایک میرا ایک تیری امی کا، وواحد لگا اور ایک تمہارا، یعنی اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے باپ کہ ایک تمہارا ہے، وہ اربعتن یہ اربعتن ہوگا تادو پیشتن، اور 4 حصے جو ہوں گے 4 وہ لأخوئی کا و اختئی کا، لأخوئی کا تیرے دونوں بھائیوں کے لیے، و اختئی کا اور تیری دونوں بہنوں کے لیے. ٹھیک ہے، تو اخوئی کا کیسے ہوا ہے، دیکھو اخن واحد ہے، اس کا تثنیہ بنا اخوانی، اس کا یہ اخوانی حالت رفع ہو گیا، لام زیر لی لگا ہوا ہے تو حالت جر میں آئے گا، تو لأخوینی ہوگا، لأخوینی کیونکہ الف کی جگہ یا جائے گا. پھر اس کو مضاف بنایا کا، مضاف الیہ تو مضاف جب بناتے ہیں تثنیہ کو تو نون گر جاتا ہے، تو کیا ہو گیا لأخوئی کا، نون گر گیا، اخوینی کا سے نون گر گیا تو لأخوئی کا. وہ اختئی کا میں بھی ایسے ہی ہوا، اختن اختانی حالت رفع ہوئی تو لام زیر لی لگا، یہ لی اختینی ہوا دونوں بہنوں کے لیے، لیکن آگے اس کے سامنے مضاف الیہ لگایا گیا ہے تو نون گر گیا لأختئی کا، اور لام بھی گر گیا کیونکہ لام پیچھے آ چکا ہے، وہ اختئی کا ایسے ہو گیا، یعنی تمہارے دونوں بھائیوں کے لیے اور تمہاری دونوں بہنوں کے لیے کتنے حصے ہیں، 4 ہیں. وَكَانَ أَبِي يَعْلِفُهَا علف يعلف باب ضربہ سے چارہ ڈالنا، اور میرے ابو کانا مضارع کے ساتھ آ رہا ہے یعلف، میرے ابو اس کو چارہ ڈالتے تھے، ڈالتے تھے کا ترجمہ ہوگا ماضی استمراری. وَيَسْقِيهَا یہاں پر بھی کانا مضارع پہ ہے، سقا یسقی پلانا، اور اس کو پانی پلاتے تھے، بنفسہ خود سے. ٹھیک ہے، بنفسی مطلب خود سے ہی اس کو چارہ ڈالتے تھے اور خود سے ہی اس کو پانی پلاتے تھے. وقالا اور کہتے تھے فی ذالک فضیلۃ و اجر کہ اس چیز میں جو ہے فضیلت ہے اور اجر ہے، ثواب ہے، اور اس چیز کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ آدمی قربانی کے جانور کو خود سے ہی کیا ڈالے، چارہ ڈالے اور پانی پلائے. وَالْيَوْمَ الْعَاشِرَ غَيَّرْنَا اللِّبَاسَ یہ وَالْيَوْمَ رہے گا، زبر رہے گا کیونکہ یہ ظرف زمان بنے گا. اور 10ویں دن غَيَّرْنَا اللِّبَاسَ، غَيَّرَ يُغَيِّرُ تغییراً باب تفعیل سے بدلنے کے معنی میں آتا ہے، بدلنا، کپڑے بدلنے کے لیے یہی غیرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور 10ویں دن ہم نے کپڑے بدلے، اللباس کپڑے بدلے. وَكَانَ أَبِي قَدْ أَعَدَّ لِي لِبَاسًا جَدِيدًا وَكَانَ أَبِي قَدْ أَعَدَّ يُعِدُّ إِعْدَادًا باب فعال سے تیار کرنے کے معنی میں آتا ہے، تیار کرنا. کانا فعل ماضی کے ساتھ ہے، اور میرے ابو تیار کر چکے تھے، دیکھو چکے کا بھی ترجمہ ہو جائے گا قد کے ساتھ اور تھے کا بھی ہو جائے گا. اور میرے ابو تیار کر چکے تھے، لی میرے لیے کیا تیار کر چکے تھے، اعدہ کا مفعول ہے، لباسن جدیدن موصوف صفت کی شکل میں ایک نیا لباس، جدیدن جدیدن جیم پر زبر ہے، یہاں پر زیر غلط آیا ہوا ہے، لباسن جدیدن ایک نیا لباس تیار کر چکے تھے. اما الحذاء جہاں تک بات ہے جوتے کی، حذاء جوتے کو بولتے ہیں، جمع احذیہ. اما مطلب رہی بات جوتے کی، اگر بات کرے جوتے کی، بہرحال جوتا، یہ سب ترجمے کر سکتے ہیں. اگر بات کریں جوتے کی، فکان حذاء العید تو وہ عید کا جوتا تھا. میرے پاس جو بقرعید کا نیا جوتا نہیں لائے تھے بلکہ وہ جو عید کا تھا وہی جوتا رکھا ہوا تھا، تو وہ عید کا جوتا تھا. یہاں پر حذاء العید مضاف مضاف الیہ بن کے کان کی خبر ہے، یعنی فکان الحذاء حذاء العید ایسے، یعنی ہمارا جملہ ہے تو جوتا وہ عید کا جوتا تھا. وکان نظیفن یہاں پر بھی دیکھو نظیفن کان کی خبر ہے، یعنی وکان الحذاء نظیفن اور وہ جوتا کیا تھا، وہ صاف تھا. لم یتوسخ توسخ باب تفعل سے میلا ہو جانے کے معنی میں آتا ہے میلا ہو جانا. لم یتوسخ
اور وہ جوتا گندا نہیں ہوا تھا، میلا نہیں ہوا تھا۔ لم حرف جازم ہے، اسی لیے یتوسخو خا پر پیش تھا لیکن اس کو جزم کر دیا، وہ گندا نہیں ہوا تھا۔ کأنہ جدید گویا کہ وہ نیا ہی تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ نیا ہے۔ لأنی ما كنت البسه الا قلیلا، اس لیے کہ میں نہیں پہنتا تھا اس کو۔ کنتو کان دیکھو مضارع کے ساتھ ہے، لبس یلبسو پہننا، اس لیے کہ میں اس کو نہیں پہنتا تھا، الا قلیلا مگر بہت کم، مگر کم پہنتا تھا۔ وتطیب اخی ابی، وتطیب ابی، تطیب باب تفاعل سے خوشبو لگانے کے معنی میں آتا ہے۔ وتطیب فعل ماضی ہے، صیغہ واحد مذکر غائب، ابی فاعل ہے مضاف مضاف الیہ بن کے، اور میرے ابو نے خوشبو لگائی۔ وغیر اللباس، غیر آ چکا ہے، ٹھیک ہے، اوپر بھی آیا تھا ابھی، اور انہوں نے لباس کو کیا کیا؟ چینج کیا، کپڑے بدلے۔ غیر اللباس، لباس سے زبر ہے مفعول بنے گا، اور انہوں نے لباس چینج کیا۔ وخرجنا مع الجماعت الى المصلی، اور ہم نکلے جماعت کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، جماعت کے معنی لوگ بھی آتے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ یعنی جماعت کہتے ہی وہ جب بہت سارے لوگ ہو اسی تو بولتے ہیں جماعت، تو یہاں پر جماعت کا ترجمہ لوگوں کے ساتھ، ہم لوگوں کے ساتھ نکلے کہاں پر؟ الی المصلی، مصلی بولتے ہیں عید گاہ کو، صلی یصلی سے باب تفعیل سے اسم المفعول، سمجھ رہے ہو؟ یعنی نماز پڑھنے کی جگہ۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ثلاثی مزید فی کے جو ابواب ہیں، باب افعال، تفعیل، مفاعلہ، تفاعل، تفاعل وغیرہ، تو ان میں اسم المفعول ہی کس کا کام کرتا ہے؟ اسم ظرف کا کام کرتا ہے۔ تو یہ ہے تو اسم المفعول، لیکن اس میں ظرف کے بھی معنی یہی اسم المفعول ہی دے گا۔ تو صلی یصلی سے مصلی نماز پڑھنے کی جگہ، عیدگاہ کو بولتے ہیں، عیدگاہ۔ دیکھیے الا لگا ہوا الی المصلی، تب بھی اس پر آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے الا کا، تو مصلی اس میں مقصور ہے، کیا ہے یہ؟ اس میں مقصور۔ اس میں مقصور وہ اسم ہوتا ہے کہ جس کے آخر میں کھڑا زبر ہوتا ہے، یا کے ساتھ کھڑا زبر، الف مقصورہ ہوتا ہے گویا، تو ایسا جو اسم ہوتا ہے اس پر پیش زبر زیر پیش کا کوئی اثر نہیں پڑتا، بس مان لیا جاتا ہے کہ یہاں پر زیر ہے، اس پر آپ پیش بھی نہیں لگا سکتے، سمجھ رہے ہو؟ کہ مثال کے طور پر المصلی جدیدتن، کہ جو ہے عیدگاہ کیا ہے؟ وہ نہیں ہے، ایسے بھی نہیں کہہ سکتے آپ، تو بلکہ وہ جو ہے اس میں زبر زیر پیش تینوں چھپے رہتے ہیں۔ فکبر وحلل، تو ابو نے کیا کیا؟ کبر، اللہ اکبر کہنا، کبر یکبر تکبیر باب تفعیل سے، فکبر یعنی ابو کی بات کر رہے ہیں تو ابو نے تکبیر کہی۔ وحلل، حلل بھی باب تفعیل سے، حلل کے معنی آتے ہیں لا الہ الا اللہ کہنا، اور ابو نے لا الہ الا اللہ کہا، کیسے کہا؟ جہرن، زور سے کہا، جہرن حال بن رہا ہے اسی لیے منصوب ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کیا ہے؟ حال کیا ہوتا ہے اور باب تفعیل کیا ہوتا ہے، یہ سب گرامر کی چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہم گرامر میں سکھاتے ہیں۔ وحلل جہرن، اور انہوں نے زور سے لا الہ الا اللہ کہا۔ وصلی الامام بالناس، صلی یصلی باب تفعیل سے، آپ کو پتہ ہے نماز پڑھنے کے معنی میں آتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب با لگ جاتا ہے، با، تب آ جاتے ہیں معنی نماز پڑھانے کے۔ تو صلی الامام، امام نے، آگے دیکھو با ہے بالناس، لوگوں کو نماز پڑھائی۔ اگر خالی صلی الامام کا ترجمہ کریں گے تب تو نماز پڑھنے کا ہی ہو جائے گا کہ امام نے نماز پڑھی، جیسے صلی زید، زید نے نماز پڑھی، صلی خالد، خالد نے نماز پڑھی، تو ایسے صلی الامام، امام نے نماز پڑھی۔ اب پڑھائی ترجمہ نہیں ہوگا، پڑھائی کا ترجمہ جو نکل رہا ہے وہ با سے نکل رہا ہے، بالناس، لوگوں کو نماز پڑھائی۔ آپ اگر صلی خالدن کے بعد بالناس لگا دو گے تب اس کا بھی ترجمہ خالد نے نماز پڑھائی ہو جائے گا، اور امام نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ وخطب، خطبہ یخطب، خطبہ دینا، تقریر کرنا، اور امام نے خطبہ دیا۔ وذکر احکام الاضحیۃ، وذکر، اور اس نے ذکر کیا، حکم جمع احکام، مسائل کے معنی میں آتا ہے، احکام الاضحیۃ، قربانی کے مسائل، مضاف مضاف الیہ بن کے کیا بن رہا ہے؟ مفعول بن رہا ہے، احکام زبر آیا ہوا ہے نا، کیونکہ اعراب کا جو اثر ہوگا وہ مضاف پہ ہوگا، مضاف الیہ کا تو اعراب فکس ہے کہ مضاف الیہ پر تو زیر ہی زیر آنا ہے، تو اگر مفعول بناتے ہیں ہم تو یہ مضاف پر ہی اثر پڑے گا، احکامہ، احکامی، ایسے احکامو، یہی چینج ہوتا رہے گا، الاضحیہ پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، وہ ایسے ہی رہے گا۔ اور امام صاحب نے جو ہے وہ ذکر کیے قربانی کے مسائل۔ وَرَجَعْنَا مِنَ الْمُصَلَّى، اور ہم لوٹ گئے عیدگاہ سے، بِطَرِيقٍ آخر، طریق آخر موصوف صفت ہے، یہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ موصوف صفت نہیں ہے لیکن موصوف صفت ہے، آپ کو تب لگتا ہے یہ موصوف صفت جبکہ یہ آخرین
طریق آخرین ہوتا، لیکن آخر ایک ایسا اسم ہے کہ جس پر تنوین بھی نہیں آ سکتی اور جس پر زیر بھی نہیں آ سکتا۔ عربی میں مثال کے طور پر 2 یا 3% الفاظ ایسے ہیں کہ ان پر نہ تو تنوین آتی ہے اور نہ ان پر زیر آتا ہے، تو وہ الفاظ کیا ہوتے ہیں، یہ بھی چیز آپ کو گرامر میں سکھائی جاتی ہے کہ ان الفاظ کو کیسے پہچانیں گے۔ تو بطریق آخر، دوسرے طریقے سے، ٹھیک ہے، وہ جو ہے دوسرے راستے سے، طریق راستے کے معنی میں، دوسرے راستے سے ہم جو ہے عیدگاہ سے واپس ہوئے۔ وَذَبَحَ أَبِي الْبَقَرَةَ، ذبح فعل ماضی، ابی جو ہے فاعل ہے ذبح کا، البقرہ مفعول ہے، اور میرے ابو نے قربانی کی، گائے کی قربانی کی، ذبح یذبح قربانی کرنا، ذبح کرنا۔ وَسَمَّ اللَّهَ، اللہ پہ دیکھو زبر ہے تو اس کا مطلب کیا بنے گا، یہ مفعول بنے گا، تو وسما، اور انہوں نے نام لیا، اللہ کا نام لیا، یعنی بسم اللہ پڑھی، سمجھ رہے ہو، بسم اللہ پڑھی۔ کبرا باب تفعیل سے، اور انہوں نے تکبیر پڑھی۔ آگے دیکھیے پھر کیا ہوا وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔